اسی طرح حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان کو دیکھیں، جب حالات بدلے، دشمنوں نے اللہ کے نبی کے اوپر حملہ کرنا چاہا، نعوذ باللہ اللہ کے محبوب کو قتل کرنا چاہا، تو آپ نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو اپنی جان کا میرے ساتھ سودا کرے جنت کے بدلے، آج میری حفاظت کرے، میری جان کا پہرے دار بن جائے، میں اس کے ساتھ جنت کا سودا کرتا ہوں، اس کے بدلے میں اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ تو 6 صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، ان میں سے زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے محبوب کے آگے رخ مصطفیٰ کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ دشمن کے جتنے بھی تیر جو چلاتے تھے رخ مصطفیٰ کے اوپر جا کر لگے، اس نبی کے غلام نے وہاں کھڑے ہو کر سارے تیر اپنے جسم کے اوپر جھیلے، جو نیزے برستے رہے وہ اپنے جسم کے اوپر برداشت کرتے رہے۔ آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف آ جائے، ہم اس تکلیف کے لیے دین میں آسانیاں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، نماز کے لیے آسانی ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی آسانی مل جائے دین کے اندر ہمیں فائدہ ہو جائے۔ نبی کے غلاموں کو دیکھو کہ سارا جسم زخموں سے چور و چور ہے، شلنی ہو چکا ہے تلواروں کے وار سے، نیزوں سے، تیروں سے، لیکن اس صحابی رسول نے اف نہیں کی، ہائے نہیں کی، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جب نیچے گرے، آخری وقت آیا، روح پرواز کرنے لگی، نگاہ مصطفیٰ جب ان کے اوپر پڑی تو آپ نے فرمایا اس کو میرے قریب لاؤ۔ تو حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کو قریب لایا گیا۔ جب آپ قریب آئے تو چل نہیں سکتے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، زمین کے اوپر اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھے، اور گھسیٹ کر کیا مقام ہوگا اس وقت، فرشتے بھی رش کر رہے ہوں گے کہ جب اس زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے اپنا رخسار اللہ کے محبوب کے قدموں کے اوپر رکھا، آپ کے قدم مبارک کے اوپر جب اپنا رخسار رکھا، وہ قدم کہ جس سرزمین کے اوپر لگے، اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، سونیا مجھے شہر کی قسم اس لیے ہے کہ یہاں تیرے قدم مبارک لگے ہیں، جو اتنے عظیم قدم رب جن کی قسمیں کھائے اور عرش معلیٰ کے اوپر لگ جائیں قدم تو عرش معلیٰ کی شان بڑھ جائے، عزت بڑھ جائے۔ آج اس صحابی رسول نے اپنا رخسار اس اللہ کے محبوب کے قدم مبارک کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں اے میرے غلام، تو نے میری حفاظت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، پرواہ نہیں کی ہے، تیری کوئی آرزو، تیری کوئی تمنا، تیری کوئی خواہش، جیسے آج کوئی مرتا ہے، مسلمان کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے، ورثاء پوچھتے ہیں تیری کوئی وصیت اور تیری کوئی دل کی خواہش ہو، اس کو پورا کر دیا جائے۔ اس صحابی رسول سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے آگے سے جو جواب دیا، شاعر نے اس کو اس انداز کے اندر بیان کیا کہ محبوب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے اس بات کے اوپر ناز ہے کہ میری جان جب نکل رہی ہے تو آپ کے قدموں میں بھی نکل رہی ہے، کل جب شہید اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو کسی کی شہادت کی گواہی کوئی مقام دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی زمین کا کوئی خطہ دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کوئی انسان، کوئی مسلمان، کوئی ولی، کوئی متقی پرہیزگار دے گا، لیکن میری شہادت کی گواہی کہ میں نبی کے قدموں کے اوپر جو ہے وہ شہید ہو رہا ہوں، یہ گواہی دیں گے، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ شاعر نے اس نقشے کو اپنے انداز کے اندر بیان فرمایا۔ زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی آقا میرے پاس ایک جان ہے، یہ نکل رہی ہے، اگر لاکھ ہوتی میں آپ کے اوپر قربان کر دیتا۔ تو شاعر نے وہ نقشہ بیان فرمایا ہے، کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا